بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ واقعہ آیت اللہ ابراہیم کلباسی نے اپنی کتاب خصائص عباس علیہ السلام میں نقل کیا ہے۔ اور اس واقعہ میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ واقعہ نجف کا ہے یا کربلا کا ہے، انہوں نے صرف علماء کا ذکر کیا ہے کہ علماء آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان علماء میں ایک عالم ان سب سے زیادہ علم رکھنے والا تھا۔ تو دیگر علماء نے اس عالم سے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کا علم زیادہ ہے یا حضرت سلیمان فارسی کا۔ تو اس عالم کے سامنے جب یہ سوال پیش ہوا تو اس عالم نے ان علماء کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو پیش کیا، اور وہ حدیث تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سلیمان ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس عالم نے ایک اور حدیث مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، جو کہ اصول کافی میں موجود ہے، اس حدیث کو پیش کیا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان کے پاس علم اولین اور آخرین ہے، اور یہ ایک ایسا سمندر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اس عالم نے ایک اور حدیث کو پیش کیا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ہے، کہ جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ سلیمان حکیم لقمان سے افضل ہے۔ ناظرین، یہ احادیث کو بیان کرنے کے بعد اس عالم نے یہ دلیل قائم کی کہ حضرت عباس علیہ السلام کے علم سے زیادہ حضرت سلیمان فارسی کے پاس علم تھا۔ اس کے بعد یہ محفل ختم ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اور یہ عالم بھی اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے، یہ علماء نے جب اس عالم سے دوبارہ ملاقات کی تو اس عالم نے اپنے پہلے موقف کو بدل دیا۔ اب ان علماء نے اس عالم سے سوال کیا، ابھی تو چند دنوں کی بات ہے کہ آپ نے ہمارے سامنے یہ استدلال کیا تھا ان احادیث کو پیش کر کے، جو کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہیں، آج آپ نے اپنے موقف کو کیوں بدلا؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل جب یہ میں نے موقف دیا، اس کے بعد جب میں چلا گیا تو میں نے ایک خواب دیکھا، اور میں نے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی محفل ہے، اس محفل کے درمیان میں ایک کرسی لگی ہوئی ہے، اور اس کرسی کے اوپر ایک نورانی ہستی موجود ہے جو کہ حضرت عباس علیہ السلام ہیں، اور حضرت سلیمان محمدی جو ہیں وہ ان کے سامنے ایک خادم کی حیثیت سے ان کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان محمدی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا، اور جب میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو میرے لیے یہ استدلال کیا ہے یا یہ موقف دیا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہمارے یاسر، حذیفہ یمانی، عبداللہ ابن مسعود اور دیگر اس طرح کے جو افراد ہیں، اگر ان کے ساتھ میرا موازنہ کرتے تو پھر تمہارا استدلال بالکل ٹھیک تھا، لیکن تم نے اس ہستی کے ساتھ میرا موازنہ کیا کہ جو مالک ہیں اور میں نوکر ہوں۔ اور اس عالم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھا کہ سلیمان محمدی حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے ایک غلام کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنے ان الفاظ کو اور اپنی ان استدلال کو بدلا۔ تو ناظرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کہیں اس طرح کا کوئی استدلال کریں، تو میں نے یہ واقعہ آپ کے لیے اس لیے پیش کیا تاکہ آپ اور ہم سب اس واقعہ سے نصیحت حاصل کریں اور اس طرح کا کوئی استدلال نہ کریں، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کہاں اور ان کے ماننے والے کہاں؟ کیونکہ ہم جس عادل امام کو مانتے ہیں، اگر وہ عادل امام سلیمان محمدی کو اتنا علم دے رہے ہیں کہ ان کے پاس علم اولین اور آخرین ہیں، تو کیا وہ عادل امام اپنی اولاد کے ساتھ عدل نہیں کرے گا؟ کیا اپنی اولاد کو علم نہیں دے گا؟ تو اس عالم نے یہاں سے غلطی کی تھی، خطا کھائی تھی، اور انہوں نے اپنی ایک استدلال کو کر کے تو پھر اس کو بدلا۔ تو کہیں ہم کو بھی ایسا نہ کرنا پڑے اس سے پہلے ہی کہ ہم اس طرح کا کوئی عمل یا اس طرح کی کوئی بات نہ کریں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ ایک مختصر سی ویڈیو جو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں، اور دیگر افراد تک بھی اس کو پہنچائیں، اور اس چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔